من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا علىنا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. میرے آقا کی شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ. میرے آقا کی شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ ہے. اور شان خیر خاتم الانبیاء ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ. شان خیر البشر خاتم الانبیاء ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ. عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں ہے تو عالم کا سلطان سب سے الگ ہے تو عالم کا سلطان. اور ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ. اور شفقت بے سبب رحمت بے طلب شفقت بے سبب رحمت بے طلب ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ. اور ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا. ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ. الحمدللہ بحمدللہ تعالیٰ آج میں اور آپ اس ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت عظمت اور برکت والی محفل ہے. یقیناً انتظار کرنا پڑا ہے. الانتظار اشد من القتل قتل سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ شدید ہو جاتا ہے انتظار کا. میں بھی کراچی کا شہری ہوں آپ بھی کراچی کی شہری ہیں. کراچی کے کھڈے تو پھر انسان کو پورا کر دیتے ہیں. آپ کھانا کھا کے نکلیں واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں روڈوں پہ ایسا ہضم ہوگا آپ کا کھانا بہترین ٹھیک ہے. اور آپ پھر یہ وہ درد ہے عوام کا کہ آپ کچھ مہینوں میں بس آپ دیکھیں پھر ہر بندہ موروں کے درد میں مبتلا ہو جوان سے لے کے بچے سے لے کے بوڑھا تک. وہ ہمیں کھڈے لگ رہے ہوتے کراچی کے. انجوائے کرو لائف کو. ہم کراچی کے کھڈے انجوائے کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. کبھی کھڈے لیٹ کروا دیتے ہیں کبھی روڈ لیٹ کروا دیتے ہیں. سارے معاملات ہوتے ہیں تقدیر کا حصہ ہے تو ذکر کرنا چھوڑ دیں. نہیں بھائی کراچی کے کھڈے ہوں یا بارشیں ہوں موسم کی تبدیلی ہو کچھ بھی ہو عاشقوں کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ ذکر نبی کی محفل میں آ کر بیٹھے. بس ہمیں اپنے نبی کے ذکر کو سننا ہے تو بس سننا ہے. پھر حالات سمندر کی طغیانی ہو یا فضا کی روانی ہو یا پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو جب جذبہ عشق میں اور چنگاری لگی ہے نا دل میں تو بندہ نہیں ٹھہرتا پھر کہتا ہے بس سناتے جاؤ نبی کا ذکر بتاتے. یہ بات آج ماشاءاللہ شہراز بھائی کو اس محفل کا سہرا جاتا ہے. بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل کو انہوں نے سجایا ہے اور بہت محبت سے بہت پہلے سے مجھے انوائٹ کیا. مجھے اندازہ ہے
اور مصروفیات ابھی میں اصل میں ڈسکس کر ہی رہا تھا، مغرب کے بعد سے مصروفیات چل رہی ہیں، نکاح پڑھایا، پھر ابھی سرجانی میں ایک محفل کی تھی، پھر ڈائریکٹ سرجانی سے میں یہاں آ رہا ہوں، اور پھر آنے میں جو ہے وہ میں نے ابھی جو شروع میں ذکر کر دیا، کرم نوازی ہو گئی روڈ پہ، تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیا، آپ لوگ کو انتظار کروایا، اس کے لیے یقیناً میں سب سے معذرت خواہ ہوں بالاجتماع، لیکن امید ہے کہ جتنی دیر میرا اور آپ کا تعلق رہے ہم ایسے بیٹھے کہ جیسے میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے ہی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والوں کو بھی مجھے نظر ہے، وہ بھی بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جذبہ سلامت رہے۔ رات کا پہر ہے تو کیا ہوا، نوجوانوں کے لیے تو ویکینڈ ہے، کل سنڈے ہے، ہم بیٹھیں گے بھائی، نبی کا ذکر سنیں گے، سناتے جاؤ انشاءاللہ۔ ایک کلام میرے 2 شعر سے پڑھتا ہوں، بڑا خوبصورت اشعار ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، عالم نفس نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں عظمت مصطفیٰ دیکھنا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ہے نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ نعتیں تو ماشاءاللہ چل رہی ہیں، اور میں نے سنا ریپیٹ بھی ہو گئی، انتظار میں نعتیں ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ حاضری کا شرف بار بار ملا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یقیناً نعتیں بھی یہ محبت کرنے والے احباب، یہ ہمارے نقیب صاحب نے ان کو پہلی نظر میں پہچان گیا ہوں، وہاں ہماری چھت پر محفل میں ملاقات ہوئی تھی، تو یہ سب محبت میں جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو جب محبت کرنے والے بیٹھتے ہیں نا تو پھر محبت والے انداز سے بیٹھتے ہیں، باادب ہو کے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تنگوش ہو کے بالکل سنتے ہیں ایک بات، اور اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ آج بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ دامن میں سمیٹ کے لے کر جائیں۔ جب محفل سجی ہے تو پھر مقصد تو حاصل ہونا، جب میلادی اور عاشق بندہ اٹھے تو پھر انداز ہی بدل جائے، اس کی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ اور نہج بدل جائے۔ بیان کتنی دیر کیا جائے، 15 منٹ کر لیتے ہیں، 20 منٹ کر لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو یار بہت زیادہ ہو جائے گا، وسیم کا انتظار کب سے کر رہے ہیں، اب تو آئیں گے، اب 1 گھنٹہ ان کا بیان سنیں۔ اچھا تو بھائی یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مجھے دیکھتے جائیں، میں آپ کو دیکھتا جاؤں، کوئی گھڑی اور وقت کو نہ دیکھے، پھر دیکھتے ہیں بیان کتنی دیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس انداز سے میں نے اور آپ نے سننا ہے نا تو پھر انشاءاللہ وقت کا پتہ نہیں لگے گا، اور اگر میری اور آپ کی نگاہ ادھر ادھر گئی تو پھر ہم کہیں گے 15 منٹ بھی 2 گھنٹے لگ رہے ہیں بھائی، بیان ختم کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ شکایت ویسے آتی نہیں ہے میرے بیان میں، امید ہے آپ تمام توجہ سے سن رہے ہیں، ذرا بولنے سن۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں، پہلا ہمارا جو مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا ادھر، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آج آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو پہلے انبیاء کرا ہے، کل آپ ہمارا اور کام بھی مان لیں گے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، نبی علیہ السلام کے محبوبہ کے دل میں خیال آیا، خیال کس وقت میں آیا یہ سنیے گا، قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام نماز میں موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، مسجد اقصی کی طرف رخ ہے، حضور علیہ السلام ہاتھ باندھے ہوئے نماز ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب نے بار بار، ایک بار نہیں 2 بار نہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہ رفع ہمارا قرآن، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ تو اہل سنت کی شان ہے، قرآن سے ہی ابتدا کیا کرتے ہیں،
باتیں تو اور بھی ہیں کرنے کی، لیکن میں ابتدا قرآن سے کر رہا ہوں. فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ یوں آسمان کی طرف بار بار اٹھائے جانا دیکھ رہے ہیں. آپ کے دل میں جو منشا آئی ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں یہ محبوب وہ محبوب ہے جس کی ابرو کے اشارے، زبان سے کہنا نہیں ہے، بار بار دیکھنا نہیں ہے، ابرو کے اشارے پہ رب احد پہاڑ کو بھی سونا بنا دے. تو یہ پھر بار بار کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ کہ بات یہ ہے رب کو اپنے محبوب کا یہ دیکھنے پہ پیار آ رہا ہے. یہ جو بار بار یوں دیکھ رہے تھے کہ رب حکم دے رب حکم دے. نماز کی 2 رکعتیں ہو گئیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب آپ قبلہ چاہتے ہیں بدل جائے تو قبلہ بدلے گا. مرضی کس کی ہوگی؟ فرمایا ترضاها، آپ کی مرضی کا قبلہ بنا دے گا. رب ہو کے کہہ رہے ہیں محبوب کس کی مرضی کا قبلہ ہوگا؟ ترضاها، آپ کی مرضی کا. ان قریب بدل لیں گے. کتنا قریب؟ اگلی نماز میں یہاں ہم نماز کا وقت ٹائم پیریڈ چینج کرتے ہیں تو امام صاحب ایک دن پہلے کیا کہتے ہیں؟ کل سے نماز اتنے بجے ادا کی جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ایک دن پہلے نہ بتائے اور اچانک وقت چینج ہو گیا جماعت کا، پھر جو بابوں نے شور ڈالنا ہے مسجد کے، امام صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کیا کر دیا؟ وہ جہاد کھڑا ہو جائے گا. بھائی بتایا نہیں ایک دن پہلے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے صرف جماعت کا وقت چینج کرنے پر. قیامت تک کے لیے قبلہ چینج ہو رہا ہے اور نماز کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں. محبوب دیکھ رہے ہیں. رب نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب نماز بعد میں مکمل ہوگی، تیری رضا پہلے ہوگی. تو بس نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدل لے اور مسجد حرام کی طرف قبلہ بدل لو. حضور علیہ السلام نے قبلہ بدل لیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. فرمایا تم یہ شان کیا ہے؟ یہ محبوب کی شان سمجھانی تو سنو. فرمایا صرف محبوب نے قبلہ نہیں بدلا، فرمایا وحیث، قرآن سنا رہا ہوں، فرمایا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم زمین کے کسی کونے، کسی چپے، کسی خطے پہ کیوں نہ ہو، کسی شہر اور کسی علاقے میں کیوں نہ ہو، تم اس روئے زمین پر جب کبھی جہاں کہیں بھی رب کو سجدہ کرنا چاہو گے تو فولوا وجوہکم شطرا، تمہیں اپنا رخ وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے حبیب نے کیا. فرمایا محبوبہ کا رخ جہاں ہوا ہے تمہارا رخ بھی وہی ہوگا جب تمہاری نماز ہوگی، جب تمہاری نماز ہوگی. دوسری بات یہ کہ امام صاحب رخ بدل لیں پورا قبلے کا اور پیچھے مقتدی بھی بدلے. مقتدی امام صاحب کو دیکھیں گے، دیکھ کے امام صاحب کا خیال دل میں آئے گا، ان کو فالو کریں گے، دل سے دماغ میں آرڈر آئے گا، پھر بندہ عمل کرے گا. نقطہ دے رہا ہوں میں سننے ساتھ. صحابہ نے حضور علیہ السلام کو فالو کیا، قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، صحابہ نے صف بنا دی. صحابہ کے دل میں حضور علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوگا. جب صحابہ کے دل میں حضور کے خیال آنے سے نماز صحابہ کی نہیں ٹوٹتی تو عاشقوں کے دل میں آنے سے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ تو پتہ تو یہ چلا نا کہ عاشقوں کی نماز یہ ہوتی ہے کہ سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے شان اور عظمت ہے تمہارے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں. کہاں سے شروع کرے بندہ، کہاں سے ابتدا کرے، کہاں اختتام لے جائے. حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، عرب کا ایک رواج سمجھیے گا. بچے پیدا ہوئے، گاؤں دیہات اور اعرابی جو لوگ ہوتے تھے وہاں سے آتی تھی دائیاں، بچے لے کر جاتی تھی. ٹنگ ہوتی نا، زبان، لینگویج، ان کی لینگویج بڑی گاڑی ہوتی تھی. جیسے آج کل ہم اردو میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، اردو ہوتی نہیں ہے بھائی. اردو بڑی تمیزدار زبان ہے، صحیح. تو اسی طرح سے عربی جو ہوتی ہے، عربی خالص عربی، بالکل مضبوط عربی وہ بولا کرتے تھے دیہات والے. تو وہ بچوں کو لے جاتے تھے، بچوں کو فیڈ بھی کراتے تھے، دودھ بھی پلاتے تھے اور ان کو اچھی بالکل خالص عربی سکھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. جب دودھ پلا لیتے تھے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا، بچے کو لے کر آتے تھے کس کے پاس؟ ماں باپ کے پاس. پھر ماں باپ کیا کرتے تھے؟ اس دائی کو جس نے خدمت کی، دودھ پلایا، اس کو زبان سکھانے کی کوشش کی، اس کو انعامات دیا کرتے تھے. بچوں کے پیدا ہونے کا وقت آیا، کئی بچے عرب میں پیدا ہوئے، دائیوں نے اپنا سامان باندھا، چلو بچے لے لیں. حلیمہ سعدیہ نے بھی سامان باندھا.
آپ نے بھی سامان باندھا، آپ کے مقدر میں رب نے تقدیر میں کچھ اور لکھ دیا تھا، آج سواری صحیح نہیں تھی، تاخیر ہو گئی، یہاں بائک خراب ہو جائے تو ہم کک مارتے مارتے پہنچتے ہیں، بھائی کیسے پہنچے، یہاں دیر ہو گئی یار، کیوں لیٹ ہو گئے، گاڑی نے مسئلہ کر دیا، دھوکہ دے دیا، پنچر بھی ہو گیا تو کلچ شارٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا، 10 مسئلے، یہ میں اس لیے دے رہا ہوں فوراً آپ کو سمجھ میں آئے۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ حلیمہ سعدیہ کی سواری ٹھیک نہیں تھی، کمزور جانور، آپ پہنچتے 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 آپ کو اتنی دیر ہو گئی کہ جو امیر گھرانوں کے بچے تھے نا، وہ بچے دوسری دائیوں نے لے لیے کہ ان کی خدمت کریں گے تو والدین انعام زیادہ دیں گے، سب نے یہ اور جانے لگا۔ حلیمہ سعدیہ سب بچوں کو لے کے جا رہی تھی اور حلیمہ سعدیہ اسی وقت پہنچی، آپ نے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بچہ نہیں بچا، کا کوئی بچہ رہ گیا ہے، کا ایک رہ گیا ہے، کا کون ہے، کا یتیم زیادہ ہے، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ دوسری دائیوں نے یہ سنتے ہی اس بچے کی شکل کو ہی نہیں دیکھا، یار باپ کا انتقال پہلے سے ہو گیا، مثال ہم خدمت کر کے لائیں گے تو ہمیں نوازے گا کون، اس یتیم کو کیوں لے کے جائیں، پیسے کی لالچ انسان کو رہتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا باپ کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے وہ بچہ دکھایا جائے، بچہ دکھایا گیا، پھر یہ کوئی اور تھوڑی تھا، یہ تو رسول خدا کی ذات تھی۔ کہا حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تو اپنا دل دے بیٹھی، میں نے ان کو آغوش میں لیا، اپنی سواری پہ بیٹھی تو سواری کی تو رفتاری بڑھ گئی، سواری کی رفتار بڑھ گئی، سواری کی رفتار بڑھ گئی، دائیاں پہلے نکل چکی تھی، میں دائیوں کے مقابلے میں آنے لگی تو دائیاں کہنے لگی اے حلیمہ سعدیہ ہوا کیا ہے، تم نے سواری بدل لی ہے، نہ 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 سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے، کیا سوار بدل گیا ہے، اب محبوب خدا میرا سوار ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ پھر ہوا کیا، عرب کا رواج تھا، جھوپڑیاں تھی، چراغ جلایا کرتے تھے، رات ہو گئی بجھا دو۔ جو امیر ہوتا، جس کے ہاتھ میں دھن دولت لگ جاتا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے، جو اپنے ششکے دکھانا چاہتا تھا، وہ رات کو چراغ نہیں بجھاتا تھا، جانے لے لو میرے پاس پیسے ہیں میں افورڈ کر سکتا ہوں چراغ کا تیل، وہ چراغ نہیں بجھاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ لے آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے ہی پہنچ رہے بھائی ماشاءاللہ۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا لے آئیں حضور علیہ السلام کو، لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو کے آ گئے، کہے حلیمہ کئی دن ہو گئے تمہاری جھوپڑی کا چراغ نہیں بجھتا ہے، کون سا خزانہ ہاتھ میں لگا ہے تم اپنا چراغ بجھاتی نہیں ہو، کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ چراغ لگ گیا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے وہ چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا، کیوں، کیونکہ نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، اور جہاں بھی عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر، وہیں سے چاند نکلتا دکھا۔ وہ پھر شاعر نے کہا یہ کہتی تھی گھر گھر جا کے حلیمہ میرے گھر خیر بڑے اوج پہ ہے میرا مقدر، بڑے اوج پہ ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ذکر ہے، کیا عظمت ہے، یہ بچپن کی شان ہے بھائی، یہ بچپن کی ہے، یہ بچپن کی۔ ایک عقلی دلیل میں دعا کو میلاد پہ بہت سارے دلائل ہیں، نقلی دلیل ہر سال ہم پیش کرتے رہتے ہیں، قرآن سے بھی دیتے ہیں، حدیث سے بھی دیتے ہیں، ایک عقلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ آپ سب بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، ایک دوسرے میں آس پڑوس میں آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں، مٹھائی کھلائیں گے بھائی، خوشی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، اللہ کی عطا ہے، ہم ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، پھر رشتہ داروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، پھر اہل محلہ کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ لیکن آپ سے آ کر کوئی پوچھے، آپ سے آ کر کوئی پوچھے کیا وہ 3 گلی چھوڑ کے جو گھر ہے اس گھر پہ آپ نے مٹھائی کیوں نہیں بھجوائی، آپ کہیں گے یار اس بچے کا، میرے بچے کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں، جس کا تعلق نہیں تو پھر خوشی کیسی ہے۔ عقلی دلیل سمجھیے گا، تعلق جس کا نہیں
تو پھر خوشی کیسی ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اہل سنت نبی کا میلاد مناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جان لو کہ جن کا نبی سے تعلق ہے اور نبی کا جن سے تعلق ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنے وجدان سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ارے کانٹوں کی چبن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے، اور منا کے جشن ولادت ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ جب تک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت میں جب آپ بات کرتے ہیں تو لمحات اور جذبات امنڈ آتے ہیں۔ یہودی شخص آیا، اس نے کہا حضور میں ایمان لے آؤں گا، کل لے آؤں نہیں، ایک میری خواہش، ایک میری چاہت آرزو پوری کر دیں۔ کا کیا ہے؟ کہ وہ درخت کھڑا ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ آ کر آپ کی شہادت کی گواہی دے دے، آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، میں مسلمان ہوں۔ یہودی کی ڈیمانڈ ہے، پیچھے والے کی توجہ رکھیں، یہ درخت وہ درخت چل کر آئے حضور، قاضی عیاض نے شفا شریف میں بھی اسے لکھا، گواہی دے دے میں مسلمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اسے بلاؤں؟ تم اس درخت کے پاس جا کے کہو تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں، تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی عجیب اس میں آگے یار تذبذب میں کشمکش میں یہ کیا کہہ دیا، درخت بھی بلا خود چل کے آئے گا، کہنے میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میرا کہنا تھا، درخت میں تو حرکت پیدا ہو گئی، پہلے وہ پیچھے سے ہلا پھر وہ آگے سے ہلا، اس نے اپنی جڑوں کو نکالا اور چل کے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار نہیں، وہ کہتا ہے دو بار نہیں، 3 بار اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہی گواہی دیتا ہوں آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہودی نے جب یہ بات سنی تو پھر اس نے کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا۔ اب یہ طلبہ بھی کچھ بیٹھے یہاں پہ، علماء بھی ہوں گے، تو میں آپ کو ایک نکتہ دے کے جاتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہے نا علامہ آلوسی کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا، اتنا کوئی کمال قول ہے، فرمایا بہت ہی وجد آور ہے، بہت کیف آور ہے، آپ اس کو فیل کریے گا یہ کیا فرمایا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں علامہ آلوسی، اعلی حضرت جس شخص کو کوٹ کرے اس کا مکان کیا ہوگا۔ فرمایا علامہ آلوسی فرما رہے ہیں العالم جسد وروحہ النبوۃ ولا قیام للجسد بدون روحہ۔ فرمایا العالم جسد، یہ جو پوری دنیا تمہیں نظر آتی ہے یہ ایک جسم ہے، یہ جسم ہے تو اس کی روح کیا ہے؟ فرمایا وروحہ النبوۃ، اس کی روح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا ولا قیام للجسد بدون روحہ، جیسے جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایسے پوری کائنات نبی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ تو پھر امام اہل سنت بول اٹھے وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت بولے، پھر یہ بولے علامہ آلوسی، ان دونوں نے کس کی ترجمانی کی؟ ترجمانی حدیث قدسی کی ہے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں تو یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا، میں یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا، یہ دریا کی طغیانی، یہ پرندوں کی اڑان، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت مناظر کچھ نہ پیدا کرتا ہے محبوب۔ کیوں؟ کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ اس شان اور عظمت کے پہلو کو سمجھ کر اٹھیں، اس نبی کے ذکر اور عظمت کے لیے میں اور آپ بیٹھیں، ایسے نبی کی ولادت میں ہم خوشی نہ مانیں، خوشی کا اظہار نہ کریں، پھر کیا کریں؟ ایک پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے اس کا ایک اعتراض ہے، اس کا ایک جواب ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جب بات نکل ہی رہی ہے
حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، وصال کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو؟ غم مناؤ. کیا کرو؟ غم مناؤ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، اللہ نے انبیاء کے اجسام، جسموں کو، باڈی کو زمین پہ کھانا حرام کر دیا ہے. انبیاء کے جسم قبر میں بھی ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں جیسے اصل زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ غم منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے میرے گھر میں فوتگی ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 3 دن سو گئے. شریعت نے اجازت دیا 3 دن سوگ منانا، غم منا لیں 3 دن سوگ. یہ جو دوسرے فرقوں والے سے ہمارا جو کلیش چلتا ہے اور ہم غم حسین نہیں مناتے، اس کا بھی یہ جواب ہے. شہید کو تو ہم خیر غم مناتے ہی نہیں نا بھائی، شہید ہوا ہے، اس نے تو اعزاز پایا. اچھا، دوسری بات یہ غم منانا ہے تو شرعی لیول پہ بات کرتے ہیں. غم کیسے منائیں؟ شریعت کہتی ہے اگر کوئی آپ کا فوت ہو جائے، وصال ہو جائے، تو کیا کرو؟ کتنے دن غم مناؤ؟ 3. اور اگر بیوی کا شوہر وصال کر جائے تو کتنے؟ 4 مہینے 10 دن. اب اگر کوئی 4 مہینے 10 دن سے 1 دن بھی زیادہ غم منائے گا تو وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے، خلاف کر رہا ہے. اگر کوئی 3 دن سے زیادہ منائے گا تو خلاف کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ کبھی معترض کے اعتراض کو تسلیم کر کے جواب دیا جاتا ہے. ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام وصال فرما گئے. آپ ظاہری وصال فرما گئے، بالکل حیات ہیں اپنی قبر میں، لیکن اگر تمہاری زبان سے ہم مان لیں بفرض محال کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو کیا غم منانا جائز ہوگا؟ شرعی تقاضوں کے مطابق غم منانا جائز نہیں ہے. تو پھر اس نبی کی خوشی منائی جائے گی کہ جس کے صدقے رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا. اسی محبوب کی خوشی منائی جائے گی اور اسی کی خوشی کو منانا چاہیے. میں آپ کو ایک پرسنل بات شیئر کرتا ہوں. کبھی ہوتا ہے محبت والے بیٹھے ہوتے تو ماحول بن جاتا ہے، بندہ کہتا ہے شیئر کریں. میں کوئی 7 سال کا ہوں گا، یا اس سے بھی چھوٹا تھا، تھوڑا سا بڑا تھا، یاد نہیں پڑ رہا. 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا نا. اب ہم وہ کیا کہتے ہیں، پپو بنا دیا امی نے نا، پاؤڈر تو شارڈر تو خوب تیار کر کے بھائی چلو بھائی بچہ رہ گیا. اب ہم گھر کے باہر کھڑے ہیں، سامنے ہمارا دوست بھی کھڑا ہوا ہے. اب یہ اس سے ایک پیغام بھی میں دوں گا، اصل میں بچوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو ہم گھر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. اب جلوس میں جانے کا شوق تو بہت ہے بھائی، جلوس میں چلیں، جلوس آگے سے گزرے چل پڑے. اب جو بڑے ہوتے ہیں انہیں پہچان ہوتی ہے اپنے علاقے کا جلوس کون سا ہے، باہر کا کون سا روٹ ہے، کہاں جائیں گے. اب جنہیں اپنے علاقے کے بچوں کو باہر کی نہیں پتا وہ کہاں چلے جائیں. ہم بیٹھے گاڑی میں اور جلوس میں چلتے صبح کے نکلے، مغرب ہو گئے. بے منزل مسافر، پتہ ہی نہیں کہاں پہنچ گئے. نہ موبائل اتنے سے چھوٹے سے ہم. مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے، اور میں ابھی ویڈیو بھی بن گئی. میں 2 بندے ایسے ہیں جن کا شکریہ ادا کروں گا حضرت. 2 بندے، وہ محسن ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے اس دنیا میں، لیکن ممکن ان تک پیغام پہنچ جائے تو کہیں یہ وہی بچہ تھا. ٹھیک ہے، ممکن ہے اگر وہ خیانت کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا. وہ محسن ہے میرے. ہوا کہ حضرت بھائی میں جو ہے نا وہ بچہ لا پتہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ لا پتہ ہو گیا. یہی ہوا تھا. شام ہو گئی. اب ٹینشن یہ تھی، ٹینشن ہی نہیں تھی، اب نہیں ہو گیا. ٹینشن یہ تھی گھر پہ جائیں گے تو کٹ لگے. بچے تو پٹائی تو نہیں ہے. پھر کہاں گئے؟ کس سے پوچھ لیے؟ اجازت کیوں نہیں لی؟ اس ٹینشن میں ایک دوست میرا ہے، میں لیکور میں ہوں، ہم ساتھ ہیں. جلوس کا شوق تھا، ذوق پر نکل گیا. کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی KDA کا ہے. اب ہم ایک ہی چیز یاد کی، سرجانی KDA اپنا. میں نے کہا KDA کا ہے. اب وہ کہہ رہے KDA تو یہاں سے آپ آگے جائیں گے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی KDA فلیٹس ہوتے ہیں. اب ہم پہنچ گئے وہاں پہ تو دیکھا وہ تو نقشے وہ نہیں ہے. بڑا بھائی گھومتے رہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ گھر پہنچا دے. تو ایک دیکھیں ایسے وقت میں کون کام آتا ہے؟ جیسے ابھی سیلاب زدگان ہے تو کون کام آیا؟ FGRF. مذہبی لوگ، کئی لوگ کھڑے تھے، کہیں سے رستے بھی پوچھے، کہیں دلاسا لے سکتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں، کہیں کہاں بیٹھ گئے نا، کسی نے نہیں. ایک مسجد کے امام صاحب کھڑے ہوئے. ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہم اس طرح سے راستہ بیٹھ گئے، جلوس میں نکلے تو اور ابھی تک گھر نہیں پہنچے، نہیں پتا ہمیں کہاں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہم کہاں کھڑے ہیں، بس یہ پتا کہ سرجانی KDA جانا ہے، وہاں سے راستہ یاد ہے. تو امام صاحب نے نا اسی کا ایک ٹیکسی والا گھر، اس پتہ نہیں کتنے سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 7 سال کا ہوں میں. تو اس ٹیکسی والے کو 300 روپے دیے اور وعدہ لیا اس سے کہ ان بچوں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ کے آنا. ایک تو یہ موصول ہوا بندہ جو ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں اسے میرا پیغام پہنچے.
اور دوسرا وہ ٹیکسی والا محسن، اس نے امانت کو بالکل امانت کے طریقے سے بچوں کو پہنچایا، بالکل پہنچایا۔ جب پہنچے تو پھر کیا تھا، منتیں بھی من گئی تھیں، شیرنیاں بھی بڑھ گئی تھیں، مسجدوں میں اعلان بھی ہو گیا تھا، رش بھی محلے والوں کا جمع تھا۔ بچے گئے تو گئے کہاں، پھر گئے تو ویلکم ایسا ہوا رونے دھانے سے، بھائی اماں بھی روئے تو بہن بھی روئے، ویلکم ہو رہا ہے نا، وہ والا ڈر ختم ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے، تو یہ تو بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا احساس ذمہ داری۔ آج کل حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھیں والدین سنیں، حالات بالکل اچھے نہیں ہے، اسنیچنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اغوا بچے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، وہ خوبصورت دور کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں اگر کہوں غلط نہ ہو، وہ خوبصورت دور تھا، بچے گھوم لیتے تھے، اپنے علاقے میں کھیل لیتے تھے۔ اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں اپنے بچوں کی حفاظت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ سب کی توجہ ہے، یہ میں نے پرسنل لائف ایسی محبت میں شیئر کر دی، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہم حضور علیہ السلام کے آپ نے بچپنے کا سنا نا، بس میں تھوڑی کچھ اور باتیں کر کے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی، اور آپ کے چچا نا آپ کو سفر پہ لے گئے، شام کے سفر، شام کے سفر پہ ایک راہب تھا اوپر، وہ اپنی کٹیا میں نا رہبانیت کرتا تھا، چلے وظیفے کھینچا کرتا تھا، اور وہ نیچے نہیں آیا کرتا کسی کے لیے بھی، کئی قافلے گزرتے تھے تجارتی بزنس کے لیے، نیچے نہیں آتا تھا۔ اس دن جو ہے نا وہ نیچے آ گیا، وہ عیسائی راہب وہ نیچے آ گیا، عیسائیوں کا عبادت گزار نیچے آ گیا۔ لوگ حیران، یار یہ تو سالوں سے اوپر ہی بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس کا چلے گیتا ہے، آج کیسے اپنی کٹیا سے نیچے آ گیا؟ نیچے آیا اور اس نے کہا کہ بہت اچھی دعوت کا اہتمام کرو، اچھا کھانا بناؤ، آج مجھے جس کا مجھے انتظار تھا وہ مل گیا۔ کون مل گیا؟ کا بات یہ ہے کہ میں نے ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھی، لیکن ایک نشانی اس نبی کی یہ تھی کہ اسے شجر حجر جھک جھک کے سلام کریں گے۔ کہا قافلے میں دیکھتا تھا لیکن یہ پہچان مجھے نظر نہ آئی، اب ایک قافلہ میں نے دیکھا ہے کہ جس پہ ایک بچے کو جھک جھک کے شجر اور حجر سلام کر رہے ہیں۔ کہا یہ دعوت کا اہتمام اس کے لیے ہے، پورے قافلے کی دعوت کر دی گئی، دسترخوان سجا، پورے قافلے آ گئے بیٹھ گئے کھانے کے۔ راہب آیا، نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں، وہ مل نہیں رہا۔ کہا یہ کیا ہوا، کسی کو چھوڑ دیا آپ نے؟ کہا وہ ہمارا ایک بھتیجا ہے، بچہ ہے، اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ کہا نادان، یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، جس کے صدقے تمہاری دعوت کی اسی کو چھوڑائے ہو؟ کہا اسی کو بلائیے، اسی کو بلائیے۔ حضور علیہ السلام یہ لطف سمجھیے گا اس بات کا، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، سب سائے میں بیٹھے ہوئے، سب سائے میں بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام جہاں جگہ ملی دھوپ میں بیٹھے تو درخت نے جھک کے سایہ کر دیا، جنہیں شجر اور حجر بھی سلام کرتے ہیں کہ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ بحیرہ راہب، بحیرہ نام ہے اس کا، بحیرہ راہب پہچان گیا، کہا یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ تو نبیوں کا سردار ہے جو آپ کے خاندان میں پیدا ہوا، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک چرواہا تھا، چرواہے نے کیا کیا، اپنی بکریوں کی حفاظت کی، اس کا کام ہی بکریاں چرانا ہے۔ بھیڑی نے حملہ کیا، اس نے اپنی بکری کو بچایا۔ بھیڑی نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا، تم مجھ سے چھینتے ہو؟ بھیڑی نے کہا، وہ چرواہا کہنے لگا کہ یار میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بھیڑیا انسان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑی نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں، بتاؤ۔ کہا میں اس بات پہ حیران ہوں، پہاڑوں کے پیچھے اللہ کے نبی موجود ہے اور تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگا یار بات یہ ہے اگر میں جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کروں۔ بھیڑی نے کہا میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں۔ نیچر، فطرت، رولز سب بدل جاتے ہیں جب کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ کیا بھیڑیا بھی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے کہا بھلا تم بھی کیسے حفاظت کرے گی، تو تیری خوراک ہے تو ساری بکریاں کھا جائے گا۔ کہا نہیں، بھیڑیا ضرور ہوں، نبی کا وفادار، بھیڑیا ضرور ہوں، نبی کا
वफादार हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बकरियों की हिफाजत करूंगा। वो बकरियां रेवड़ के चारों तरफ भेड़िया घूम रहा है, हिफाजत कर रहा है। वो दौड़ता दौड़ता पहुंचा ना, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि हुजूर कौन है। सितारों, जगमग सितारों में 14वीं का चांद जैसे चमकता हुजूर अलैहिस्सलाम नजर आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, हुजूर इस तरह से भेड़िए ने हिदायत करके, रहनुमाई करके मुझे भेजा है, मुझे कलमा इस्लाम पढ़ाया, मुझे मुसलमान कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब आए थे तो अपनी बकरियां गिन ली थी? जब आए थे तो अपनी बकरियां गिन ली थी? कहा जी हुजूर गिन ली। कहा जब जाओगे तो तब भी गिन लेना, पूरी पाओ। वो आया तो क्या मंजर देखा कि बकरियां एक तरफ है और भेड़िया चारों तरफ पहरा दे रहा है, भेड़िया पहरा दे रहा है। ये मंजर देखकर उसमें तो अलग ही कैफियत तारी हो गई कि सही बंदे पे ईमान ले आया हूँ, सही कलमा पढ़ के आ गया हूँ। वो आया तो फिर उसने बकरी एक सदकी के तौर पे, तोहफे के तौर पे, खुशी के तौर पे उसको दी और भेड़ी ने खाई। नुक्ता क्या निकला? नुक्ता तो बहुत सारे निकात है कि भेड़िया भी, चार पैर वाला भी नबी की शान और अजमत को समझता है, पहचानता है। लेकिन बात यह है कि जब आप बात को समझेगा, जब आप हुजूर के वफादार हो जाएंगे तो ये उम्मत के भेड़िए आपके मुहाफिज बन जाएंगे। जब आप असल वफादारी अपने किरदार में, अपनी जवानी में, अपने कैरेक्टर में पैदा कर लेंगे, दिल में भी इश्क रसूल तो किरदार में भी इश्क रसूल, जब ये वाली कैफियत मेरी और आपकी होगी ना, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे जितने हमारे भेड़िए हो, कोई हमारा माल खाना चाहता हो, कोई हमारी इज्जत पे हमला करना चाहता हो, कोई कुछ खराब करना चाहता हो, कोई आपकी शोहरत से जलता हो, कोई आपकी कामयाबी से जलता हो, ये जितने भी भेड़िए आपके इर्द गिर्द होंगे, ये भेड़िए नहीं रहेंगे, ये मुहाफिज बन जाएंगे, ये मुहाफिज बन जाएंगे। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही कि हुजूर अलैहिस्सलाम की करम नवाजी जिस पर होती है तो फिर करम हो जाता है। करम हो जाता है। करम कैसा होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, खाना तनाउल फरमा रहे हैं। एक औरत मशहूर फाहिशा कि इसका किरदार ठीक नहीं, वो औरत आई, उसने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम से कि मुझे आपके साथ खाना है। आप लेवल समझिएगा ज़र्फ का क्या है। मैं और आप तो किसी गरीब को अपने बराबर में ना बैठने दें। और एक मशहूर फाहिशा औरत आकर कहती है हुजूर मुझे आपके साथ खाना खाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्लेट आगे की, खाओ। प्लेट आगे की, खाओ। उसने कहा नहीं, अलग से प्लेट में नहीं खाना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी प्लेट आगे की, खाओ। कहा नहीं, ऐसे भी नहीं खाना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम समझे कि शायद मेरे हाथ से खाना चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी हाथों से लुकमा बना के बढ़ाया, कहा अब खाओ। कहा नहीं, ये भी नहीं खाना। कहा फिर क्या खाना है? कहा हुजूर आपके मुंह मुबारक में जो लुकमा चल रहा है मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो लुकमा मुबारक निकाला और निकाल के उसके मुंह में डाला। सहाबा कहते हैं उसके बदन में वो लुकमा उतरना था, मदीने में उससे ज्यादा पाकीज़ा औरत कोई नहीं। उस एक लुकमे की बरकत से फाहिशा जाहिदा आबिदा शाकिरा बन गई थी, वो इबादत गुजार बन गई थी। ये मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम के लुकमे शरीफ की बरकत है, झूठे मुबारक की बरकत है। पहलू बहुत है, जानवर भी मानते हैं कि नबी अल्लाह के नबी है। एक यहूदी गो होती ना, गो समझ गए होंगे आप, छिपकली की बड़ी किस्म, वो शिकार करके लिया हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में लाके उसने फेंकी, मरी हुई को। कहा हुजूर अगर ये गो आपकी नबुवत की गवाही दे दे तो मैं मान आऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते भाई क्या हो गया, 1450 साल बाद आने वाले ये भी कहेंगे कि नबी को इख्तियार नहीं, तुम कहते हो कि मैं इस गोश्त को जिंदा करवा के कलमा पढ़वाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो आशिकों को अकीदा सिखाना जानते हैं और बताना जानते हैं। का बात यह है कि ये जो गो है ना, ये कहिए आप नबी ना, क्या दूंगा आप नबी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोह को पुकारा, वो जिंदा होकर कहने लगी लब्बैक व सादिक, मेरी सादत क्या आपने मुझे पुकारा, मेरी सादत हुजूर आपने मुझे पुकारा। जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया, कहा ये कैसा मंजर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बताऊं कि मैं कौन हूं या इससे बतवा दूं ये कौन है। कहा ये बताए कि मैं कौन हूं। तो वो यहूदी कहने लगा आप बता देंगे तो बात और होगी, अगर ये बता दे आप कौन है तो बात और होगी। कहा फिर ये बताएगी। उसने कहा हुजूर आप तो अल्लाह के रसूल हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं। जब ये बात उसने सुनी तो फिर उसने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान।
یہ والا انداز بھی ہوتا ہے نا، یہ والا انداز. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. محفل میں بیٹھنا، اس طرح سے آنا، اس کو ذہن نشین رکھیں. آپ سب کو مزہ آ رہا ہے بیان سننے میں؟ یہ بیان کا مزہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی باتوں کا مزہ ہے، یہ نبی کے تذکرے کا مزہ ہے. لیلا مجنون کی محبت مشہور ہے نا. امام غزالی لکھتے ہیں، کتاب سے بتا رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ مجنو جو ہے نا، مجنو کتے کے پیروں کو اٹھا کے چومنے لگا. کتے کے پیر چوم رہا ہے. کسی نے کہا پاگل دیوانہ مجنو ہے، کتے کے پیر کون چومتا ہے؟ کہا ہاں مجنو ہوں جبھی تو چوم رہا ہوں، مجنو ہوں جبھی تو چوم رہا ہوں. کہا اچھا، کہا کیوں؟ کہا یہ کتا میری لیلا کی گلی سے ہو رہا کیا، اس لیے اس کے پیروں پہ لگی کھاد بھی مجھے پسند ہے. بزرگ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نظر. تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے جو محبوب کے تذکرے سنے. پھر آپ کو وہ عالم اچھا لگنے لگتا ہے جو قرآن و حدیث بیان کرے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. ایک بڑا کمال نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں غور کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. بتائیے زکوٰۃ فرض؟ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ ابھی تفصیل فقہی موضوع نہیں ہے تو آسان سے بتا دیں بھائی، مال و دولت والا ہو، تھوڑا ہو اس کے پاس پیسہ تو اس کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے کئی جوابات ہیں، لیکن میں ایک عاشقانہ جواب دوں. کہا حضور علیہ السلام نے زندگی بھر اتنا مال جمع کیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک جواب. دوسرا، حضور علیہ السلام، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل، اور انبیاء میل سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ کی. دوسری وجہ. تیسری وجہ بڑی عاشقانہ ہے، بڑی والہانہ ہے، بڑی مایاناز ہے، بڑی خوبصورت ہے. وہ کیا کہ سمجھیے گا، آپ کا ذہن حاضر رہے گا، آپ کو نکتہ سمجھ میں آئے گا. زکوٰۃ کیا ہوتا ہے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے. میں نے اپنی 100 روپے زکوٰۃ نکالی اور کسی صاحب کو دے دی، ان کو مالک بنا دیا. اب ان کی ملکیت میں جب چلی جائے گی تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے، آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آقا کا مال جو ہے نا وہ تو آقا کا ہے ہی. جو غلام کا مال ہے وہ بھی آقا کا، جو غلام کا مال ہے وہ بھی آقا کا. آقا زکوٰۃ نکالے گا، غلام کو دے گا، غلام کے ملکیت میں نہیں ہو تو پھر واپس کس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی؟ آقا. یہ نکل نہیں رہی زکوٰۃ. تو شریعت اصول یہ بنا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے، دینے کے لیے آپ کو اپنی ملکیت سے نکالنا لازم ہے. آپ دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر کریں تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور اصول یہ ہے کہ آقا جب غلام کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو غلام ہے اس کا مال بھی آقا کا، اس کا سب کچھ آقا کا. اور حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. عاشق کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی سن لو کہ پوری کائنات کو رب نے حضور کا غلام بنا دیا تھا. اگر زکوٰۃ دیتے کس کو دیتے؟ جس کو بھی دیتی حضور کی ہوتی. پوری کائنات کی غلام بنی گئی نا بھائی. کس کو زکوٰۃ دے؟ کس کو دے؟ جس کو بھی دے حضور کی ہوتی. جب پوری کائنات غلام ہے، غلام پوری کائنات میں کوئی غلام ہے ہی نہیں باہر، تو پھر کس کو زکوٰۃ دے؟ کس کو زکوٰۃ دے؟ ایک ہالینڈ پہ نا ایک بار بلند آواز سے درود شریف اور بلند آواز یہ میں بس اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کی اور بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے نا، انسانیت، ہیومینٹی، انسانیت پر ریسرچ کی. اور ریسرچ کر کے غیر مسلم ریسرچر، ہالینڈ کا ڈاکٹر، وہ ریسرچ کر رہا ہے اور انسانیت کے ٹاپک پہ کر رہا ہے اور غیر مسلم ہے. اچانک ایک شخص نے کہا کہ بات یہ کہ تم انسانیت کے ٹاپک پہ پڑھ تو رہے ہو، ریسرچ تو کر رہے ہو، مسلمانوں کو نبی کی سیرت کو بھی پڑھ لو. اور بلانا ابھی یہ بات ایسی ہے کہ بس اس کی برکت ہی الگ ہے. یہ سمجھو میں پڑھ کے الگ ہی کیفیت بن گئی. تو بات یہ ہے کہ کسی پہ مسلط نہ ہو، کیونکہ یار یہ کیا جان کا وبال بن گیا. خیر کی بات کہہ دیں، کانوں میں آپ کہیں گے، دل میں رب اتار دیں.
ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہوتا ہے حکمت سے. اس نے کہا کہ یار آپ ریسرچ کر ہی رہے ہو, پڑھ ہی رہے ہو, تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو بھی دیکھ لینا, کوئی انسانیت کے ٹاپک پہ مل جائے. اب ڈاکٹر وہ جو تھا اس کا مزاج یہ تھا, آنلائن کا ڈاکٹر, اس نے کہا یار مسلمان دہشت گرد ہے. اس نے کہا لیکن جب وہ ریسرچ کرنے بیٹھا اس کی کلک کر دی دماغ میں, یار اس بندے نے توجہ دلائی تھی, دیکھ لیتا ہوں. پہلا واقعہ سیرت کا دیکھا اس نے, حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دونوں سے کنز العمال میں بھی سنن اور خدا میں. وہ کہتا ہے میں نے پہلا واقعہ پڑھا, وہ واقعہ یہ تھا انسانیت ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہے بندہ. واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ان دونوں صحابی رسول کے ساتھ کئی کام سے جا رہے تھے. اچانک ایک بوڑھی اماں پہ نظر پڑی, وہ رو رہی تھی. کہا پوچھا بوڑھی اماں کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں کنیزہ ہوں, میں غلام ہوں, میں نوکری کرتی ہوں, میں نوکر ہوں. کس کے پاس؟ یہودن کے پاس. یہودی ہے وہ, یہودن ہے عورت, مسلمان نہیں ہے. روتی کیوں؟ کہ تیل گر گیا, یہ تیل گر گیا میرا, وہ مجھے ماری. حضور علیہ السلام نے فوراً صحابی سے کہہ کے تیل منگوا دیا. کا مسئلہ حل ہو گیا, اما آپ جاؤ. اما اور رونے لگی. اما جی اب اور رونے لگی. کہا اما جی مسئلہ تو حل ہو گیا, آپ کیوں روتی ہیں؟ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کہا کیسے؟ کہا یہودن میری مالکہ بڑی ظالمہ ہے, وہ مجھے مارے گی, دیر ہو گئی مجھے اس لیے, اور میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں کہ میں مار کھا سکوں. حضور ہو کے, تاجدار انبیاء ہو کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خود چل کے تمہاری سفارش کر دیتا. صحابہ نے عرض کی حضور کوئی کام نہیں تھا, ہم جا نہیں رہے تھے, کہیں جانا نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس اماں کے آنسو پوچھنے کے سوا ابھی اہم کام کوئی ہے ہی نہیں. کسی کے آنسو کو پوچھ دینا, کسی کے غم کو کم کر دینا, کسی کی زندگی کا پھنسا ہوا مسئلہ حل کر دینا, کسی کو پریشانی سے نکال لینا, یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. کہا بھی اس کا مسئلہ حل کریں گے اماں کا. اماں کے ساتھ چلتے چلتے یہودن کے پاس جا رہے ہوں. یہودن مالکہ بڑے تیش میں, بڑے غصے میں نکلی گھر سے کہ اس کو دیر ہوئی تو ہوئی کیسے. وہ جیسے ہی نکلی اس کی نگاہ رسول خدا کے چہرے پہ پڑی, اور اس چہرے پہ پڑی کہ جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, یہ زلفوں کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک, جس کے سینے کا ذکر بھی رب قرآن میں کرے. اس محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ تو دیکھتی رہ گئی. کہا تاخیر کیوں ہوئی, چلو بتا دو. اس نے کہا تیل گر گیا. کہا پھر؟ کہا انہوں نے تیل دے دیا. کہا پھر یہ سفارش کرنے آ گئے. کہا پھر؟ کہا یہ ہے کون اتنے نورانی چہرے والے؟ کہا بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہیں, یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بس سفارش کرنے آیا تھا, یہ اماں پہ سختی نہ کرنا, کہ بس اس کو تاخیر ہو گئی. اور حضور علیہ السلام پلٹ کے جانے لگے تو اس نے کہا کملی والے محبوبہ در پہ آئے ہیں اور بنا نوازی ہی چلے جائیں. کہا آئیے اور مجھے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان کر دیجئے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے ہالینڈ کا کہ وہاں پہ وہ عورت مسلمان ہو رہی تھی, یہ واقعہ پڑھ کے یہاں میں مسلمان ہو گیا. کہا یہاں میں مسلمان ہو گیا. ایسا اخلاق, ایسی انسانیت, ایسا ادب, ایسا کسی کا غم گسار ہونا, ایسا کسی کے آنسو کے لیے اپنا کندھا پیش کر دینا, اپنا وقت لگانا, کسی کے لیے چل کے جانا, اتنا بڑا ظرف جس کا ہو وہ دین حق ہے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا میں مسلمان ہوں. یہ ہے بات, یہ ہے عظمت. حضور علیہ السلام, بس اختتام کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نا جا رہے صحابہ کے ساتھ, ایک خیمے کے ساتھ ایک ہرن بندی ہوئی, اور اس ہرن نے پتہ کیا کیا, اس ہرن نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ پر ہلانا شروع کر دیا, گردن ہلانا شروع کر دی. حضور علیہ السلام اٹھ کے سننے لگے, صحابہ پوچھنے لگے حضور کیا ہو رہا ہے؟ کہ بات یہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے. زمین اور آسمان کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا نام ہے. کہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے. کہا حضور کیا بات کر رہی؟ کہا یہ کہہ رہی ہے مجھے یہودی نے قید کر لیا ہے, اور پہاڑ کے پیچھے میرے 2 بچے بھوکے ہیں, میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا. حضور آپ میری ضمانت کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیں, سورج بعد میں ڈوبے گا, میں واپس پہلے آ جاؤں. حضور علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تم جاؤ. حضور علیہ السلام خود کھڑے, کہا جاؤ. ہرن چلی گئی, آزاد کر دیا. خیمے سے یہودی جاگا, نکل کے آیا, میری ہرن کہاں گئی؟ کہا وہ میں نے ضمانت لی ہے, وہ اپنے 2 بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے, سورج بعد میں ڈوبے گا, وہ پہلے آ جائے گی. وہ پہلے آ جائے. وہ یہودی ہنسنے لگا. کہا ہرن آزاد کی ہوئی بھی واپس کبھی آتی ہے لوٹ کر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ وہ بحث و مباحثہ کرنے لگا, انتظار کرنے لگا,
وقت گزرنے لگا، چلتے 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 وقت گزرا نا، وقت کا پہیہ گزرتا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے سورج نہیں ڈوبا ہے، ہرن اور ہرن کے دونوں بچے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہودی کا تو دماغ ہی پھر گیا، کہیں یہ ہرن تو ہرن، اس کے بچے بھی آ رہے ہیں، یہ کیسا منظر ہے۔ وہ ہرن آئی اور ہرن پھر مچل مچل کے کوئی بات کرنے لگی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں گئی اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں آمنہ کے لال کا سونا مکھڑا دیکھ کر آ رہی ہوں اور ضمانت لے کے آئی ہوں کہ تمہیں دودھ پلا دوں، تو بچوں نے کہا اماں جی آمنہ کے لال کو اکیلے ہی دیکھ آئی، دودھ بعد میں پیئیں گے، پہلے چہرے میں دہا دیکھنا۔ لگی چھوڑ دے مجھے سیا، لگی چھوڑ دے مجھے سیا، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دودھ بعد میں پئیں گے، ماں جی پہلے ہمیں بھی آمنہ کی لال کا مکھڑا دکھاؤ۔ جب یہ منظر دکھا ہے تو پھر یہودی نے کہا کہ جس کی اتباع ہرن بھی کرے تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، مسلمان ہوا۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضور آپ کے نام پہ میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ آزاد ہوئی نا، تو آزاد ہوئی تو حدیث کے لفظ ہے، روایات اور کتابوں میں لکھا ہے وہ جیسے ہی آزاد ہوئی تو وہ اگلے پیر جھوم جھوم کے زمین پہ مارنے لگی، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ آج تو میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہوا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں۔ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو چیز میں اگر ٹکڑے تو گانے ہوتے۔ بات یہ ہے، ذرا بولنے سبحان اللہ۔ بس ہم اختتام کرتے ہیں، جتنی برکتیں ہم نے سمیٹ لی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ایک اصلاح کی بات کر دوں، جب ہم آتے ہیں نا تو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، فیملی سب کی ہوتی ہے، 10 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ذکر بھی کیا تھا پچھلی محفل میں بھی، میں نے اصل میں بتایا موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ یار یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی وہی روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، ہماری بھی فیملی ہے، تو دین کے لیے کیوں ٹائم نکالیں۔ ابھی ہماری الحمدللہ سسٹر کی شادی ہوئی ہے تو وہ گھر پہ دعوت ہے، ٹھیک ہے یار، وہ محفل میں چلو تو دوست کیا کہہ رہا ہے یار دعوت میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، گھر پہ مہمان آئے گے، یہ 10 مسئلے ہیں۔ اچھا صرف مسئلے سننے والوں کے ساتھ، جنہیں بیٹھ کے سننا ہے، جنہیں تیاری کرنی ہے، آ کے سنانا ہے، ان کی نہ فیملی ہے، نہ مسئلے، نہ آفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ کال کریں ہم آ جائیں گے، سب کی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قربان کرتے ہیں دین کے لیے، اپنا کچھ قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کو پھر کچھ دیتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ سسٹر پوچھ نہیں تھی کہ آپ کب آئیں گے، کیا ہے، میں نے کہا ابھی سے اللہ حافظ ہے، میں محفل میں جا رہا ہوں ترنت، اور باقی میں مل کے ابھی سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ قربانی دی نا، مجھے اپنے رب سے امید ہے یہ قربانی رب کو پسند آئی ہے، تو اسی طرح سے آپ بھی کچھ قربان کر کے آئے ہوئے، اور نہیں کیا ہے تو پھر ذہن بنا لیں، یہ بزم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے چلنا ہے، مصروفیات آ جائیں کہ محفلیں نہیں چھوڑ۔ اس طرح جب آپ چلیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، تو پھر انشاءاللہ اگلی بار حاضری ہوگی تو پھر اس سے دگنی تگنی تعداد بیٹھی ہوگی، عاشق اور بڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی بڑی تعداد ہے۔ اس وقت میں نوجوان اس طرح سے بزرگ بچے سب بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ صرف ذکر کی برکت ہے۔ چلیں اختتام کرتے ہیں اور کچھ خوبصورت کلمات پہ اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے آ کر پوچھا کہ وہ حضور کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو اماں عائشہ نے فرمایا اما کرنا تو قرآن. حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی عملی تفسیر پیکر مصطفیٰ ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن. یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا ہے. یہ بھی خدا کی کتاب ہے وہ بھی خدا کی کتاب ہے. یہ بھی لارے ہے وہ بھی لارے ہے. یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے. یہ بھی لازوال ہے وہ بھی لازوال. یہ قرآن بڑا حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی بڑا حسین ہے جو والضحیٰ کے مکھڑے والا ہے. یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن تنزیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کالی سطروں والا وہ قرآن کالی زلفوں والا، یہ قرآن خدا کی کتاب وہ قرآن رسالت مآب. ارے اسے جو پڑھے قاری ہو جائے، اسے جو دیکھے صحابی ہو جائے، اسے جو حقیقی نگاہ سے دیکھ لے صحابی ہو جائے. اللہ کی کائنات محفل کو سجانا، ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عرشیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، صلی دو سرا ہو، اپنے گھر چھوٹا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. اتنے قیمتی لمحات میں نورا موجود ہے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب المیزان. یا اللہ، یا طاہر، یا مطہر، یا طیب، یا مبارک، یا رب العالمین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے رب، جس نے جس انداز سے بھی خدمت کی ہے اللہ، کسی نے جھاڑو بھی لگائی ہو، اے اللہ جس نے جو صلاحیتوں سے وقت دیا، جس نے مال لگایا، جس نے صلاحیتیں لگائیں، جس نے وقت دیا، جس نے نعت خوانی کی، تلاوت کی، یا اللہ جس نے جس انداز سے بھی یا اللہ محنت کی ہے،
سب کی محنتیں یا اللہ اپنی طاقت کے مطابق ہیں، اے اللہ ان سب کو تو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے رب جتنے موجود ہیں، جتنے قدم چل کے آئے ہیں، سب کو ہر قدم کے بدلے ان کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ رات کے اس پہر میں تیرے آگے جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، تیری رحمت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس ذکر کی برکت سے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دے، خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دے۔ گھروں کو گھر عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے سکونوں کو سکون و راحت عطا فرما، اے میرے اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ علماء اہل سنت مبلغین یا اللہ جو بھی دین حق مسلک کے حق کی دنیا کے جس کونے میں بھی خدمت کر رہے ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہمیں علماء کا ادب اور علماء کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جتنے حاضر ہیں اپنے والدین کے لیے دعا گو ہیں، سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ بالخصوص یا اللہ بالخصوص شہراز بھائی کے والدین کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ عمر درازی عطا فرما دے، یا اللہ ان کے مقیم پہ مقام پہ یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اس محفل کے جائز مقصدوں کو پورا فرما دے، اس محفل کی برکتیں پورے محلے کو نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس پر نور ذکر کے تذکرے ہمارے عمل میں بھی آ جائیں۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنے عمل میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہماری جوانی، ہماری زندگی، ہمارے ہر ایک لمحہ، ہر ایک سانس، ہماری ہر صلاحیت کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے میرے رب اپنی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما دے۔ اے اللہ اتنا کچھ پڑھا گیا، تیرے محبوب کا ذکر، تلاوت، حدیث، قرآن، اے میرے اللہ جو بھی ثواب ہے اس میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما، اس ثواب کو اے رب حضور الاسلام کو پیش کرتے قبول فرما، عقیدتاً، ادباً، احتراماً، محبتاً، توفتاً پیش کرتے قبول فرما۔ اے رب ان کے طفیل جنگی انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بالخصوص جس نام پہ یہ بزم بنی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سال کرتے قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس پرچی میں جو نام لکھے ہیں تو بہتر جانتا ہے، ان تمام رشتہ داروں کو بھی سال کرتے ہیں قبول فرما، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ ہمارے حاضرین میں جو اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے والدین چلے گئے یا اللہ کسی کے بہن بھائی چلے گئے، ان کو سال کرتے ہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان محفلوں کی برکتوں کو اپنے دامن میں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے دل میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی بادب مقبول حاضری عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑی آس بڑی امید سے کئی لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ جتنے ابھی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے منتظر ہیں سب کو یا اللہ بامراد لوٹا دے۔ یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ایسا بھی ہو سید ابرار کسی دن، ہو جائے میری حاضری سرکار کسی دن، میں بھی کہوں دیکھو ارے دیکھو میری آنکھیں، وہ مجھ کو بخشیں اپنا دیدار کسی دن۔ اے رب محمد میری توقیر بڑھا دے، وہ مجھ کو خریدیں سرے بازار کسی دن۔ اے رب دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اہل خانہ میں، حاضرین میں، بزرگوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے حافظ صاحب کو بھی شفا عطا فرما، صحت کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ بالکل پہلے والی صحت عطا فرما دے اور مضبوط صحت عطا فرما کہ دین کا کام کر سکے۔ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔